یہ جو ایک سیاسی محاذرائی کے دوران یہ ایک بڑی پیش رفت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کیا یہ ملاقات وفاق اور صوبے میں ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کی بنیاد بن سکتی ہے؟ جی عامر صاحب، بڑی خوش آئند ہے جی، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بالکل اب آ رہی ہے جی۔ میں نے کہا جی کہ ورکنگ ریلیشن شپ تو بن چکی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے پاس آنا، ان کی پہلی ملاقات ہونا، اور پھر باہر جا کے جو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے گفتگو کی، وہ باڈی لینگویج یہ بات بتا رہی تھی کہ اس ملاقات سے پہلے کافی کچھ ہو چکا ہوا ہے، اور جو کل جرگہ تھا اس سے پہلے جس قسم کی گفتگو کے پی گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، اور وہاں پہ ان کا اناؤنس کرنا کہ مجھے وزیر اعظم نے بلایا اور میں جا رہا ہوں، تو اس سے زیادہ خوش آئند بات ایسے وقت میں جب بلوچستان پہ فتنۃ الہندوستان کے وہ بی ایل اے کے لوگوں نے حملے کیے، ان کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے بے مثال جرت کے ساتھ ناکام بھی بنایا، شہادتیں بھی دی، عام آدمیوں کو، بلوچوں کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ اس کے بعد ایک ایسی خبر اس نے لوگوں کو ظاہرہ چونکایا بھی اور خوش بھی کر دیا کہ ہمارے معاملات کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں، جہاں سیاسی طور پہ فضا بہت زیادہ خراب تھی کے پی میں، اور وزیر اعلیٰ ان کی ٹیم مکمل طور پہ ایسے تھا جیسے ٹکرانے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور وہ جو جرگہ کرنے لگے ہیں اور وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا اناؤنس کریں گے، تو اچھی خبر آئی۔ اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کا، میں تو دیکھے پہلے بھی جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پھنس گئے تھے، ان کی ایم ڈی سے یہ ملے اور پھر صدر ٹرمپ کے ساتھ ملے، ان کا جب دنیا بھر میں انٹریکشن ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہ ہو، لیکن یہاں بھی انہوں نے پہل تو کی تھی، سہیل آفریدی کو مبارکباد بھی دی، تو اس کے بعد خود وہ سہیل آفریدی نے پچھتائے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے وہ بات سوشل میڈیا پہ نہیں کروانی چاہیے تھی، جو کہا تھا نا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، جو بات پرائم منسٹر سے کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ریسیپروکل بنیادوں پہ معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ نے اس کا سوشل میڈیا پہ ٹھٹھا اڑوایا۔ تو آج اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے ایسی سچویشن میں، اور پھر وہ آ کے پبلکلی سوال پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے عمران خان پہ کوئی بات نہیں کی، عشق عمران سے لے کے اور عام آدمی کے پی کے جو اس کا آئینی منصب کا تقاضا ہے کہ وہ کے پی کی حکومت لے کے وہاں کے عام آدمی کے لیے بات کریں، بالکل ان کا جو فنڈز بنتے ہیں جو جائز طور پہ بنتے ہیں اور وفاقی حکومت نہیں دے رہی، تو وہ کیس بنتا تھا، یہیں پہ آگے بنتا تھا کہ پہلے آپ این ایف سی کی میٹنگ پہ وزیر خزانہ کے پاس آئے تھے، آج پرائم منسٹر کے پاس آئے، اور آئندہ بھی ملاقات طے ہوئی، اور مزمل اسلم اور احسن اقبال کی بھی میٹنگز طے ہوئی، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت خوشگوار خبر تھی، اس لحاظ سے آج جسچر تھا وفاقی حکومت اور کے پی گورنمنٹ کا۔ آنے والے دنوں میں اگر یہ پی ٹی آئی نے سیاست اسی طرح برقرار رکھی اور اس کو لے گئے یہ پارلیمنٹ کے اندر، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی والے مل کے راستہ بناتے ہیں عمران خان سے ملاقاتوں کا بھی، اور گفتگو شروع کرتے ہیں اسپیکر کے ذریعے، چیئرمین سینٹ کے ذریعے، میرے خیال میں معاملات جب ہم دنیا بھر سے ٹھیک کرنے پہ جا رہے ہیں، ہم لڑائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنوں سے کیوں نہ لڑائی ختم کی جائے، تو یہ میں تو اس کو بہت خوش آئند کہوں گا۔ جی شاہد حمید صاحب، کتنی خوش آئند ملاقات آپ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر دہشت گردی کے خاتمے کا جو معاملہ ہے اس پر بالکل ہی ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، وفاق کا بھی اور کے پی کا بھی رہا ہے اور ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ کی ہم بات کریں اس کانٹیکسٹ میں ایک پیج پر آ جائیں گے وفاق اور کے پی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک آئس بریکنگ وہ تھی، آئس بریکر تھا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ظاہر ہے اگر یہ ناممکن ہوتا تو یہ ملاقات نہ ہوتی۔ یہ بڑی اہم اور خوشائند ملاقات ہے، جیسے کہ عامر صاحب نے کہا یقیناً، اور کل وزیر اعلیٰ صاحب نے جو جمرود میں جرگہ تھا اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے بیک ڈور پہ بھی کام ہو رہا تھا، کچھ لوگ کوششیں کر رہے تھے، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے۔ دیکھیں اس میں یقیناً یہ بات تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہی کہ انہوں نے کوئی اس ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہوئی، اور امیر مقام صاحب نے بھی کہی ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہوگی، لیکن 8 فروری تک کا ذکر تو ضرور ہوا ہے کہ 8 فروری کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس پر بات ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک ایشو ہے کہ 4700 ارب سے زائد کے جو بقایا جات ہیں مرکز کے ذمہ، وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایشو ہے، اس پہ بات ہوئی،
اور پھر NLC چونکہ فاٹا کا جو حصہ ہے اسے ملا کر 19% پہ بات چلی جاتی ہے خیبر پختونخوا کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ ضرور بات ہوئی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک تو جو دہشت گردی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں آج ہمیں مرکزی اور صوبائی دونوں حکومتیں سیم پیج پہ دکھائی دیں، اور دونوں نے مل کر اس عزم کا ارادہ کیا، ظاہر کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہے. پھر جو سیکیورٹی فورسز کی جو وہ ہے کوششیں ہیں، جو سیکیورٹی فورسز کی پش پہ ہمیں نظر آئی دونوں حکومتیں آج کھڑی ہوئی. اہم چیز یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی اور ٹاکس ہوئی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا KP ہاؤس میں، اور اس میں تیرا، باجوڑ اور کرم کے جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے معاملات زیر بحث لائے گئے. جو 4 ارب کا پیکج، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو 4 ارب کے پیکج کے حوالے سے بات کی جاتی اس پر بات ہوئی، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے 1 ہفتے کے اندر ویریفیکیشن کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر 1000 متاثرین کو ادائیگی کی جائے تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ سپیڈ اپ ہو جائے. تو یہ ایک ملاقات ہونا بہت ضروری تھی، کیونکہ یہ ایک ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، صرف بیان بازی ہو رہی تھی، مرکز میں الگ دکھائی دے رہا تھا، صوبہ میں الگ دکھائی دے رہا تھا، اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت تھی. اب جو ہے کم از کم ایک راہ نکل آئی ہے، ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور امید ہے کہ 2-4 اور ملاقاتیں ہوں گی تو جو معاملات ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں گے. ہم تو پہلے بھی یہ کہتے آ رہے ہیں جب علی امین صاحب وزیر اعلیٰ تھے کہ وزیر اعلیٰ کو بنیادی طور پر پارٹی اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ PTI کی پھر اپنی پالیسی ہوتی ہے، اور اس پالیسی کے نتیجے میں آج بھی سوشل میڈیا پہ وزیر اعلیٰ صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے خود PTI کی جانب سے، ان کے جو ورکر ہیں. بٹ یہ ظاہر ہے کہ وہ امیچور قسم کی تنقید ہے، اسے میرا خیال میں سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. جہاں ملک کی بات ہوتی ہے، جہاں ریاست کی بات ہوتی ہے، جہاں اداروں کی بات ہوتی ہے، جہاں عوام کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو دعوت دی. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یقیناً اپنا کٹ بڑھایا ہے، وہ گئے ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے، صوبے کا مقدمہ پیش کیا. انہیں کرنا ہے، ظاہر ہے وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، صوبے کی عوام کا مینڈیٹ اس وقت ان کے پاس ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک نہایت ہی خوش آئند ملاقات تھی، اور یہ جو برف پگھلنے کا عمل شروع ہوا ہے یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور 2-4 اور ملاقاتیں ہوئیں تو ظاہر ہے معاملات ظاہر ہے اس میں ایک بڑی پیش رفت کہا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا شاہد امیر صاحب. جی فیصل صاحب، آپ کے خیال میں یہ کتنا فائدہ مند ہوگا فیوچر میں، خاص طور پر دہشت گردی کے معاملے پر بھی اگر بات کریں، کیونکہ سیاسی طور پر بہت زیادہ جو ڈفرنس ہے وہ ہے KP میں خاص طور پر اور وفاق میں. اگر PTI کانٹیکسٹ میں بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے یہ خوش آئند ملاقات ہے؟ خوش آئند تو کہا جا سکتا ہے، خوش آئند ملاقات ہے. برف پگھلنا جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کس حد تک خوش آئند ہے اور اس کے نتائج جو کتنے فیصد جو ہے وہ نتیجہ خیز نکلیں گے، یہ کہنا جو ہے نا ابھی وہ قبل از وقت ہے. لیکن کئی پہلو ہیں، ایک تو امن و امان کا جو پہلو ہے، اور ایک سیاسی صورتحال کا پہلو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اور وہاں کے حکومتی مسائل کا پہلو. اس کو تیسرا پہلو آپ سمجھ لیں، جو امن و امان کی وہاں صورتحال ہے اس میں وفاق کا اور صوبے کے درمیان جو ہے نا وہ رابطہ ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ رابطہ جو ہے وہ ایک مثبت سم میں ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے اور مفاہمت کی جو سطح ہے وہ برابر ہونی چاہیے، تاکہ جو صورتحال اور جگہ پہ خاص طور بلوچستان